بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے ہر ذی روح کا رزق اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ زمین و آسمان کو اس نے 6 ادوار میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو حقیقت کی بجائے جادوگری کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو نعمت دے کر چھین لیں تو یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تکلیف دور کر کے کسی طرح کا انعام فرمائیں تو ڈینگے مارنے لگتا ہے۔ آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہی بخشش کے مستحق ہیں۔ اے نبی، آپ کا کام تو برائیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے، باقی معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ تمہارا قرآن گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہہ دیں 10 ایسی ہی گھڑی ہوئی صورتیں بنا کر لے آؤ اور جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو، لیکن یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ پاؤ تو مان لو کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی کے انسان ہو اور تمہاری پیروی کرنے والے ہماری قوم کے نیچ لوگ ہیں، اور ہمیں تمہارے اندر کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہ میں فرشتہ ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اور عذاب مانگا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اب تمہاری قوم کا کوئی فرد ایمان نہیں لانے والا، جو ایمان لا چکے سو لا چکے، بس تم ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جو سردار وہاں سے گزرتے مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، جو تھوڑے ہی تھے۔ کشتی پہاڑ جیسی لہروں میں چلتی گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن وہ سوار نہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے بیٹے کی حق میں دعا کی، مگر وہ قبول نہ ہوئی اور وہ دوسرے ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تم پر آسمان سے اپنی نعمتوں کی بارش کر دے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ مگر قوم نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور قوم تباہ کر دی گئی۔ قوم عاد پر اللہ کی لعنت ہے۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے معجزانہ طور پر پیدا کی گئی اونٹنی کو مار ڈالا۔ 3 دن کے بعد ان پر چیخ کا عذاب آیا تو وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، مگر جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ پھر مہمانوں نے تعارف کرایا کہ ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں، جن کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ جب وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے ہاں گئے تو وہ سخت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کی قوم لڑکوں سے بدکاری کی عادت میں ملوث تھی۔ لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو دیکھ کر قوم کے چند بدماشوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ تمہاری قوم کے لوگ ہم تک نہ پہنچ پائیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی قوم ان کی بیوی سمیت پتھروں کی بارش سے تباہ کر دی گئی، اور لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور پورا تولو، اور فسادی نہ بنو۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پرستش چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی اصلاح میں کوشاں رہوں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ پھر ان کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اب فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں اتارے گا۔ جن آبادیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان واقعات میں عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ قیامت اپنے وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہ آئے گی۔ اس روز خدا کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا۔ اس روز کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ بدبخت دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے، اور نیک بخت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔
آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکیں، اور صبح اور شام اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کریں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پہلی قوموں میں ایسے اہل خیر کم ہی پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگ اسلام میں مصروف ہوں اور وہ انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پر قائم کر دیتا، لیکن لوگ دین میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔ اے نبی، آپ کو یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، حقیقت کا علم حاصل ہو اور ایمان والے نصیحت حاصل کریں۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، انجام کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن ایک روشن کتاب ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد رکھتے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مار ڈالنے کی نیت سے ایک کنویں میں ڈال دیا اور آ کر باپ کو کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم نے یہ بات بنائی ہے، بس اب میں صرف صبر کروں گا۔ ایک قافلے والوں کا وہاں سے گزر ہوا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ساتھ لے گئے اور معمولی سی قیمت پر اسے مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر کے ہاتھ پیش ڈالا، جہاں وہ بڑی عزت کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دن دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس پر یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے۔ عورت تیر پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو عورت کے خاوند نے دیکھ لیا۔ اس پر عورت بولی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کو قید میں ڈالنا چاہیے یا سخت سزا دینی چاہیے۔ جب تحقیق ہوئی تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر ساری بات سمجھ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تمہارا ہی فریب ہے، تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب اس واقعے کی شہرت ہوئی تو شہر کی عورتوں میں باتیں ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو مائل کرنا چاہتی ہے، تو اس عورت نے خفت مٹانے کی خاطر دوسری عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ چھری کے ساتھ اپنا پھل کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر ان کے سامنے کر دیا۔ عورتوں کی جب یوسف علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر نگاہ پڑی تو دیکھتی ہی رہ گئی اور بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو رسوائی سے بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، جہاں ان کے دو ساتھی قیدیوں کو خواب آئے جن کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے صحیح بتا دی کہ ایک کو سولی دی جائے گی اور دوسرا بری ہو جائے گا۔ جب بری ہو کر جانے والا قید سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا تو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے۔ قحط کے ان سالوں کے لیے پیشگی انتظامات بھی آپ نے بتا دیے۔ بادشاہ نے اس پر یوسف علیہ السلام کو قید سے بلایا اور عزت سے پیش آیا۔ جب پچھلے حالات کا ذکر ہوا تو عزیز مصر کی بیوی نے بات سچ بتا دی اور اپنی خطا تسلیم کر لی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔